بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقول ھذا متن کی وضاحت کرتے ہیں کہ مصنف یہاں سے اسم کی بیعتبار معنی کے تقسیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 7 قسمیں ہیں: علم، متواتی، مشکک، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ وجہ اثر یہ ہے کہ اسم کا معنی ایک ہوگا یا کئی ہوں گے۔ اگر اسم کا معنی ایک ہو تو معین مشخص ہوگا یا نہیں۔ اگر معین مشخص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کثیرین پر نہ بولا جا سکے، اور معین مشخص نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کثیرین پر بولا جا سکے۔ اگر معین مشخص ہو یعنی کثیرین پر نہ بولا جا سکے تو اس کو نحوی علم اور منطقی جزئی حقیقی کہتے ہیں، جیسا کہ زید۔ علم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کا معنی علامت ہے، تو چونکہ یہ بھی شخص معین پر دلالت کرنے والی علامت ہوتا ہے اس لیے اس کو علم کہتے ہیں۔ تو متن کی وضاحت کے مصنف یہاں سے اسم کی معنی کے لحاظ سے تقسیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسم کی 7 قسمیں ہیں: علم، متواتی، مشکک، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ وجہ اثر یہ ہے کہ اسم کا معنی ایک ہوگا یا کئی ہوں گے۔ اگر ایک ہو تو معین مشخص ہوگا یا نہیں۔ معین مشخص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کثیرین پر نہ بولا جا سکے، اور معین مشخص نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کثیرین پر بولا جا سکے۔ اگر معین مشخص ہو یعنی کثیرین پر نہ بولا جا سکے تو نحوی اس کو علم اور منطقی اس کو جزئی حقیقی کہتے ہیں، جیسا کہ زید۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم کا معنی علامت ہے، چونکہ یہ بھی ایک علامت ہوتا ہے جو شخص معین پر دلالت کرتا ہے اس لیے اس کو علم کہتے ہیں۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں، یہ اشارہ ہے اسم کی تقسیم کی طرف باعتبار اس کے معنی کے۔ پس اسم یا اس کا معنی ایک ہوگا یا کثیر ہوں گے۔ پس اگر اول ہو یعنی اگر اس کا معنی ایک ہو، پس یا مشخص ہوگا وہ معنی یعنی صلاحیت نہیں رکھے گا کہ بولا جائے کثیرین پر، یا مشخص نہیں ہوگا یعنی صلاحیت رکھے گا کہ بولا جائے کثیرین پر۔ پس اگر مشخص ہو وہ معنی اور صلاحیت نہ رکھے کہ بولا جائے کثیرین پر، جیسا کہ زید، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے علم نحویوں کے عرف میں، اس لیے کہ وہ علامت ہوتا ہے جو شخص معین پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے، اور جزئی حقیقی منطقیوں کے عرف میں۔ وَإِن لَّمْ يَتَشَخَّصْ فَصَلُحَ لِأَن يُقَالَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معین مشخص نہ ہو یعنی کثیرین پر بولا جائے تو وہ کلی ہے اور کثیرین اس کے افراد ہوتے ہیں، تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا حصول اپنے افراد ذہنیہ و خارجیہ میں برابری کے ساتھ ہوگا یا نہیں۔ اگر اس کے افراد ذہنیہ و خارجیہ برابر ہوں اور وہ کلی ان پر برابری کے ساتھ صادق آئے تو اس کو متواتی کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ متواتی تواتی سے ماخوذ ہے بمعنی موافق ہونا، تو چونکہ اس کے افراد معنی میں موافق ہوتے ہیں اس لیے اس کو متواتی کہتے ہیں۔ تو اس کی 2 مثالیں ذکر کی، ایک افراد ذہنیہ کے لحاظ سے اور ایک افراد خارجیہ کے لحاظ سے۔ افراد خارجیہ کے لحاظ سے مثال جیسا کہ انسان، اس کے افراد خارج میں موجود ہیں اور انسان کا ان پر صادقانہ برابری کے ساتھ ہے، اور افراد ذہنیہ کی مثال جیسا کہ شمس، اس کے افراد ذہن میں موجود ہیں اور اس کا ان پر صادقانہ برابری کے ساتھ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَتَشَخَّصْ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ معنی معین مشخص نہ ہو یعنی کثیرین پر بولا جا سکے تو وہ کلی ہے اور کثیرین اس کے افراد ہیں، تو پھر وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا اپنے افراد ذہنیہ و خارجیہ میں حاصل ہونا برابری کے ساتھ ہوگا یا نہیں۔ اگر اس کے افراد ذہنیہ و خارجیہ برابر ہوں اور وہ ان پر برابری کے ساتھ صادق آئے تو اس کو متواتی کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ماخوذ ہے تواتی سے بمعنی موافق ہونا، تو چونکہ اس کے افراد معنی میں موافق ہوتے ہیں اس لیے اس کو متواتی کہتے ہیں۔ اس کی 2 مثالیں، ایک افراد ذہنیہ کے لحاظ سے اور ایک افراد خارجیہ کے لحاظ سے۔ افراد خارجیہ کے لحاظ سے مثال انسان، اس کے افراد خارج میں موجود ہیں اور انسان کا ان پر صادقانہ برابری کے ساتھ ہے، اور افراد ذہنیہ کی مثال شمس، اس کے افراد ذہن میں موجود ہیں اور اس کا ان پر صادقانہ برابری کے ساتھ ہے۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَتَشَخَّصْ، اگر مشخص نہ ہو وہ معنی اور صلاحیت رکھے کہ بولا جائے کثیرین پر تو وہ کلی ہے اور کثیرین اس کے افراد ہیں، پس خالی نہیں، یا اس کا حاصل ہونا اس کے افراد ذہنیہ و خارجیہ میں برابری پر ہوگا یا نہیں۔ پس اگر برابر ہوں افراد ذہنیہ و خارجیہ اس کے حاصل ہونے میں اور اس کے ان پر صادق آنے میں تو اس کا نام رکھا جاتا ہے متواتی، اس لیے کہ اس کے افراد موافق ہوتے ہیں اس کے معنی میں، ماخوذ ہے تواتی سے اور وہ توافق ہے جیسا کہ انسان اور شمس، اس لیے کہ انسان کے افراد ہیں خارج میں اور اس کا ان پر صادقانہ برابری کے ساتھ ہے، اور شمس کے افراد ہیں ذہن میں اور اس کا ان پر صادقانہ بھی برابری کے ساتھ ہے۔ وَإِن لَّمْ تَتَسَاوَى الْأَفْرَادُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے افراد برابر نہ ہوں بلکہ بعض افراد میں اس کا حاصل ہونا اولا اقدم اور اشد ہو تو اس کو مشکک کہتے ہیں۔ تشکیک 3 قسمیں: تشکیک بالاولیت، تشکیک بالاولویت، تشکیک بالاولیت اور تشکیک بشدت والضعف۔
تشکیک بالاولویت یہ ہے کہ کلی کا اپنے بعد افراد پر صادق آنا اولا ہو، جیسا کہ وجود، یہ واجب پر بھی صادق اور ممکن پر بھی، لیکن واجب پر صادق آنا اولا ہے، یعنی اتم، اثبت اور اقویٰ ہے۔ تشکیک بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ کلی کا اپنے بعد افراد پر صادق آنا مقدم ہو، جیسا کہ وجود، واجب پر بھی صادق اور ممکن پر بھی صادق، لیکن واجب پر اس کا صادق آنا مقدم ہے۔ تشکیک بشدت والضعف کا مطلب یہ ہے کہ کلی کا اپنے بعد افراد میں حاصل ہونا اشد ہو۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ نمبر 1 وجود، واجب پر بھی صادق اور ممکن پر بھی صادق، لیکن واجب پر صادق آنا اشد ہے کیونکہ واجب کے وجود میں وجود کے آثار زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 سفیدی، برف پر بھی صادق اور ہاتھی کے دانت پر بھی صادق، لیکن برف پر صادق آنا اشد ہے کیونکہ تفریق البصر یعنی آنکھوں کا چندھیا جانا برف میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو وَإِلَّمْ تَتَسَاوَىٰ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر افراد برابر نہ ہوں بلکہ بعد افراد میں اس کا حاصل ہونا اولا، اقدم اور اشد ہو تو اس کو مشکک کہتے ہیں۔ تشکیک کی 3 قسمیں ہیں: تشکیک بالاولویت، تشکیک بالاولیت اور تشکیک بشدت والضعف۔ تشکیک بالاولویت یہ ہے کہ کلی کا اپنے بعد افراد پر صادق آنا اولا ہو، جیسا کہ وجود، واجب پر بھی صادق اور ممکن پر بھی صادق، لیکن واجب پر صادق آنا اولا ہے، یعنی اتم، اثبت اور اقویٰ ہے۔ تشکیک بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ کلی کا اپنے بعد افراد پر صادق آنا مقدم ہو، جیسا کہ وجود، واجب پر بھی صادق، ممکن پر بھی صادق، لیکن واجب پر صادق آنا مقدم ہے۔ تشکیک بشدت والضعف کا مطلب یہ ہے کہ کلی کا اپنے بعد افراد پر صادق آنا اشد ہو۔ اس کی 2 مثالیں، جیسا نمبر 1 وجود، واجب پر بھی صادق اور ممکن پر بھی صادق، لیکن واجب پر صادق آنا اشد ہے کیونکہ واجب میں وجود کے آثار زیادہ ہیں۔ نمبر 2 سفیدی، برف پر بھی صادق اور ہاتھی کے دانت پر بھی، لیکن برف پر صادق آنا اشد ہے کیونکہ تفریق البصر یعنی آنکھوں کا چندھیا جانا یہ برف میں زیادہ ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَتَسَاوَىٰ اور اگر برابر نہ ہوں افراد بلکہ اس کا حاصل ہونا بعد افراد میں اولا، اقدم اور اشد ہو بنسبت دوسرے بعض کے، تو نام رکھا جاتا ہے اس کا مشکک۔ اور تشکیک 3 قسم پر ہے: تشکیک بالاولویت اور وہ افراد کا اختلاف ہے اولا ہونے میں اور عدم اولا ہونے میں، جیسا کہ وجود، کیونکہ یہ واجب میں اتم ہے، زیادہ تام، زیادہ ثابت، زیادہ قوی ہے بنسبت اس کے ممکن میں۔ اور تشکیک بالتقدم و تاخر اور وہ یہ ہے کہ اس کے معنی کا حاصل ہونا بعض افراد میں مقدم ہو اس کے دوسرے بعد افراد میں حاصل ہونے پر، جیسا کہ وجود ہی، اس لیے کہ اس کا حصول واجب میں اس کے ممکن میں حصول سے پہلے ہے۔ اور تشکیک بشدت والضعف اور وہ یہ ہے کہ اس کے معنی کا حاصل ہونا بعد افراد میں اشد ہو بنسبت اس کے دوسرے بعض میں حاصل ہونے سے، جیسا کہ وجود ہی، اس لیے کہ وہ واجب میں اشد ہے ممکن سے کیونکہ وجود کے آثار واجب کے وجود میں زیادہ ہیں، جیسا کہ بیاض کا سفیدی کا اثر اور وہ آنکھوں کا چندھیا جانا ہے برف کی سفیدی میں زیادہ ہے بنسبت اس کے ہاتھی کے دانت میں۔